پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ انسان کا خالق اور مالک ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو بیٹے دیتا ہے، چاہے تو کسی کو بیٹیاں دیتا ہے، چاہے تو دونوں دیتا ہے اور چاہے تو بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ اس کائنات کا مالک ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی کہانی لے کر آئے ہیں جو یقیناً آپ کو رونے پر مجبور کر دے گی۔ ایک ایسی ماں جس کو چوتھی بیٹی پیدا ہونے پر اس کے خاوند نے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، پھر اللہ نے اس کی کیسے مدد کی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسی کہانی ہے جس میں ظلم کی سیاہ رات کے بعد امید کی کرن اور اللہ کی رحمت کے بے پناہ خزانوں کا ذکر ہے۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس کا نام زینب تھا اور اس کی 4 بچیوں کی، جن کے لیے دنیا نے دروازے بند کر دیے، لیکن اللہ نے ان کے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ زینب ایک غریب لیکن دیندار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی شادی ایک خوشحال گھرانے کے لڑکے احمد سے ہوئی تھی۔ پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ احمد کا رویہ بدلنے لگا۔ وہ دولت اور سماجی مرتبے کا بھوکا تھا اور چاہتا تھا کہ اس کے پاس ایک بیٹا ہو جو اس کا نام روشن کرے۔ زینب کے ہاں جب پہلی بیٹی ہوئی تو احمد نے کچھ خاص خوشی کا اظہار نہیں کیا۔ دوسری بیٹی پر وہ خاموش رہا، لیکن جب تیسری بیٹی ہوئی تو اس کا غصہ پھٹ پڑا اور زینب کو ہر وقت طعنے دیتا، اسے بیٹیوں کی ماں کہہ کر پکارتا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کرتا۔ زینب یہ سب کچھ صبر اور خاموشی سے برداشت کرتی، بس اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتی کہ احمد کے دل میں رحم ڈال دے۔ پھر وہ وقت آیا جب زینب چوتھی بار حاملہ ہوئی۔ احمد کی امیدیں پھر سے جاگ اٹھیں۔ اسے پکا یقین تھا کہ اس بار تو بیٹا ہی ہوگا۔ اس نے ہر طرف یہ ڈنڈورا پیٹا کہ اس کے یہاں وارث آنے والا ہے، لیکن اللہ کی مرضی کچھ اور تھی۔ اس رات جب زینب کو ہسپتال لے جایا گیا، احمد باہر بے تابی سے انتظار کر رہا تھا۔ جب ڈاکٹر باہر آئے اور انہوں نے مبارکباد دی تو احمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ ڈاکٹر نے کہا، ماشاء اللہ، آپ کے یہاں ایک اور بہت پیاری بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ احمد کے لیے یہ خبر ایک بم کی طرح تھی۔ اس کا سارا غرور، ساری امیدیں مٹی میں مل گئیں۔ وہ غصے اور مایوسی سے دیوانہ ہو گیا۔ وہ بنا زینب اور بچے کو دیکھے ہسپتال سے چلا گیا۔ اگلے دن جب زینب اپنے نوزائیدہ بچے کے ساتھ گھر واپس آئی تو احمد گھر پر ہی تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال تھا۔ اس نے زینب کو دیکھتے ہی چیخنا شروع کر دیا، تم نے مجھے پھر سے رسوا کر دیا۔ تم میرے لیے صرف بدقسمتی لے کر آئی ہو۔ مجھے ایک وارث چاہیے تھا اور تم نے مجھے چوتھی بیٹی دے دی۔ زینب رونے لگی، احمد، یہ اللہ کی مرضی ہے، بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں۔ احمد نے اس کی بات کاٹ دی، یہ تمہارے لیے رحمت ہو سکتی ہے، میرے لیے نہیں۔ میں اس ذلت کو اور برداشت نہیں کر سکتا۔ تم اور تمہاری یہ 4 بیٹیاں ابھی اس گھر سے نکل جاؤ۔ زینب کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ احمد، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہاں جاؤں گی ان بچوں کے ساتھ؟ احمد نے ایک کاغذ اٹھایا اور اس پر دستخط کر دیے، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق، طلاق۔ اس نے کاغذ زینب کے منہ پر دے مارا، اب تم اس گھر سے بے گھر ہو، باہر چلی جاؤ ہمیشہ کے لیے۔ احمد کے ظلم کی یہ انتہا تھی کہ اس نے اپنی 4 بیٹیوں کو بھی زینب کے ساتھ گھر سے نکال دیا۔ وہ تینوں معصوم جو اپنے باپ کے غصے سے خوفزدہ تھیں، اپنی ماں کے ساتھ چپک کر رو رہی تھیں۔ زینب اور اس کی 4 بیٹیاں، جن میں سب سے بڑی کی عمر صرف 10 سال تھی، بے گھر ہو گئیں۔ اس کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں تھی، کوئی پیسہ نہیں تھا۔ اس نے اپنے مائکے جانے کی کوشش کی، لیکن اس کے بھائیوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ وہ خود غریب تھے اور احمد کے ڈر سے اس کا ساتھ نہیں دینا چاہتے تھے۔ زینب کے پاس اب صرف ایک ہی راستہ تھا، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اپنی بیٹیوں کی بقا کے لیے لڑنا۔ وہ شہر کے مضافات میں ایک بہت بڑے کچرے کے ڈھیر کے قریب ایک عارضی پناہ گاہ بنا کر رہنے لگی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں غلاظت، بدبو اور گندگی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ زینب نے ہار نہیں مانی۔ وہ صبح سویرے اٹھتی اور اپنی 3 بیٹیوں کے ساتھ اس کچرے کے ڈھیر میں ایسی چیزیں تلاش کرتی جنہیں بیچا جا سکے۔ پلاسٹک کی بوتلیں، پرانے اخبار، لوہے کے ٹکڑے، ہر وہ چیز جو چند روپے دے سکیں۔ سب سے بڑی بیٹی مریم، جو اب صرف 10 سال کی تھی، اپنی ماں کا دایاں ہاتھ بن گئی۔ وہ اپنی چھوٹی بہنوں کا خیال رکھتی، جبکہ زینب اور دوسری 2 بیٹیاں کچرے میں تلاشی کرتیں۔ وہ معصوم بچے جنہیں سکول میں ہونا تھا، اب گندگی کے ڈھیر پر زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ان کے چہرے گندے تھے اور ان کی آنکھوں میں بھوک اور خوف کا سایہ تھا۔ زینب اپنی بچیوں کے ساتھ کچرے کے ڈھیر پر بیٹھی کچرے میں چیزیں تلاش کرتی۔
وہاں کے لوگ انہیں دیکھتے اور افسوس کرتے، لیکن کوئی بھی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتا۔ زینب نے خاموشی سے یہ سب برداشت کیا۔ اس کا ایک ہی سہارا تھا، اللہ سے دعا۔ وہ رات بھر جاگ کر تہجد پڑھتی اور اللہ سے اپنے بچوں کے لیے رحم اور رزق کی دعا مانگا کرتی۔ وقت گزرتا گیا لیکن زینب کی مشکلات کم نہیں ہوئیں۔ ایک دن جب وہ کچرے کے ڈھیر میں کچھ تلاش کر رہی تھی، اس کا پاؤں ایک ایسی چیز پر پڑا جو کچھ الگ محسوس ہوئی۔ اس نے اسے اٹھایا۔ یہ ایک پرانا گندا لیکن بھاری سفید بیگ تھا۔ اس نے اسے کھولا اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اس بیگ کے اندر کپڑے کے ٹکڑوں کے نیچے امریکی ڈالر کے سینکڑوں نوٹوں کے بنڈل تھے۔ زینب حیرت اور خوف سے بے حال اس بیگ کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے یہ کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس نے کبھی اتنے پیسے نہیں دیکھے تھے، نہ ہی اس نے کبھی سوچا تھا کہ اس طرح سے اسے کچھ ملے گا، لیکن اس کے لیے یہ ایک بڑی آزمائش بھی تھی۔ یہ پیسے کس کے تھے؟ کیا وہ ان کا استعمال کر سکتی تھی؟ کیا یہ کسی چور نے چھپائے تھے؟ زینب کا دل ڈر سے دھڑکنے لگا۔ اس کی بچیاں جو اس کے گرد رو رہی تھیں، وہ اب بھی بھوکھی اور بے سہارا تھیں۔ ان کے لیے یہ بیگ امید کی ایک نئی کرن تھا، لیکن زینب کے لیے یہ ایک بڑا اخلاقی سوال تھا۔ زینب نے بیگ کو واپس بند کیا اور اسے اپنی پناہ گاہ میں لے گئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان پیسوں کو ابھی ہاتھ نہیں لگائے گی۔ وہ ان کے مالک کو تلاش کرنے کی کوشش کرے گی یا پھر ان پیسوں کے بارے میں کسی سمجھدار شخص سے مشورہ کرے گی۔ اس نے کئی دن تک انتظار کیا۔ اس نے شہر کے ایک قریبی پولیس اسٹیشن جانے کی بھی کوشش کی، لیکن وہ ڈرتی تھی کہ پولیس اسے ہی چور سمجھ کر پکڑ لے گی۔ ایک دن کچرے کے ڈھیر پر ایک بوڑھا شخص جسے لوگ بابا جی کہتے تھے، زینب کے پاس آیا، اور وہ ایک بہت نیک اور دیندار آدمی تھا جو اس کچرے کے ڈھیر پر رہنے والے لوگوں کی مدد کرتا تھا۔ اس نے زینب کو پریشان دیکھ کر اس سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ تم کچھ دنوں سے بہت خاموش ہو اور تمہارا چہرہ بھی کچھ کہہ رہا ہے۔ زینب نے ایک گہری سانس لی اور بابا کو سب کچھ بتا دیا۔ اس نے وہ بیگ بھی دکھایا۔ بابا نے خاموشی سے سنا اور پھر مسکرا کر کہا، بیٹی یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ پیسے تمہارے لیے اللہ کے خزانوں سے آئے ہیں۔ تم نے اس کچرے کے ڈھیر پر بھی ہار نہیں مانی، تم نے صبر کیا اور اللہ سے دعا کی، اللہ نے تمہاری دعا سن لی۔ زینب نے پوچھا، لیکن بابا کیا یہ پیسے میرے لیے حلال ہیں؟ بابا نے کہا، اللہ نے رزق کے دروازے ہر کسی کے لیے کھولے ہیں، لیکن اسے حلال اور حرام بنانے کا اختیار انسان کے پاس ہے۔ تم ذرا یہ سوچو، اتنے سارے پیسے کوئی غلطی سے پھینک سکتا ہے کیا؟ نہیں نا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ سب تمہارے صبر کا نتیجہ ہے اور تمہاری دعائیں جو تم تہجد میں مانگتی تھی، اللہ نے تمہاری وہ ساری دعائیں قبول فرمائی ہیں۔ یہ تمہارے لیے فرشتوں نے رکھا ہے، کسی انسان نے نہیں۔ تمہارے بچے بھوکے ہیں، تم ان پیسوں کا استعمال اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی بہتر بنانے کے لیے کرو۔ یہ اللہ کا تم پر احسان ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تم ان پیسوں کا استعمال خیر کے کاموں میں کرو۔ زینب کو بابا کی باتوں سے کچھ تسلی ملی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ان پیسوں کا استعمال کرے گی، لیکن صرف اپنی ضرورتوں کے لیے، اور باقی پیسے خیر کے کاموں میں خرچ کرے گی۔ زینب اور اس کی چاروں بیٹیوں کی زندگی بدل گئی۔ اس نے سب سے پہلے ایک چھوٹا لیکن صاف ستھرا گھر کرائے پر لیا۔ اس نے اپنی بیٹیوں کے لیے نئے کپڑے خریدے اور انہیں سکول میں داخل کروایا۔ وہ معصوم بچے جو کچرے کے ڈھیر پر زندگی گزار رہے تھے، اب سکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ زینب نے اپنی بیٹیوں کو دین اور اخلاقیات کی تعلیم بھی دی۔ اس نے انہیں سکھایا کہ اللہ کی رحمت ہمیشہ موجود ہے اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ زینب نے باقی پیسے خیر کے کاموں میں خرچ کیے۔ اس نے ایک یتیم خانے کی مدد کی، ایک ہسپتال میں غریب مریضوں کے لیے دواؤں کا انتظام کیا اور اس کچرے کے ڈھیر پر رہنے والے دوسرے غریب لوگوں کے لیے بھی مدد کا ہاتھ بڑھایا۔ اس نے اپنے بچوں کے لیے ایک چھوٹا سا کاروبار شروع کیا، ایک چھوٹی سی دکان جہاں ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں فروخت ہوا کرتی تھیں۔ اس کا کاروبار چل نکلا اور وہ اب ایک کامیاب اور خود مختار عورت بن گئی۔ اس کے شوہر احمد نے جب یہ خبر سنی کہ زینب اب امیر ہو گئی ہے تو اس نے اس سے واپس ملنے کی کوشش کی۔ اس کے پاس آیا اور کہا کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور وہ اسے اور بچیوں کو واپس لے جانا چاہتا ہے۔ زینب نے اسے خاموشی سے دیکھا اور کہا، نہ احمد نہ، تم نے مجھے طلاق دی تھی جب میرے پاس کچھ نہیں تھا، جب میں اور میرے بچے بے سہارا تھے۔ اب جب اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے، تم واپس آنا چاہتے ہو؟
یہ تمہاری محبت نہیں تمہاری لالچ ہے، مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے لیے کافی ہے۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت ہر کسی کے لیے موجود ہے، چاہے حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں۔ صبر، ایمان اور اللہ پر توکل کرنے والے کبھی بھی لاوارث نہیں ہوتے۔ تو پیارے دوستو، آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔